ناظرین، نمبر کو سیکھنا بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ جب ہم کسی سے ملتے ہیں اور اس سے ہمارا ذرا تعارف اچھا ہو جاتا ہے اور ہم اس گفتگو کو، اس ملاقات کو آگے تک لے جانا چاہتے ہیں، تو پھر ہوتا یہ ہے کہ ہم اس سے موبائل نمبر مانگتے ہیں یا وہ ہم سے موبائل نمبر مانگتا ہے۔ کسی سے موبائل نمبر کس طرح مانگیں گے؟ آپ کہہ سکتے ہیں کم رقم الجوال، کم رقم الجوال، کم رقم جوالک، اعطنی رقم الجوال، اعطنی یعنی مجھے دو، اعطنی رقم الجوال، اريد رقم الجوال، اريد یعنی میں چاہتا ہوں، اريد رقم الجوال۔ نارملی آپ آسانی سے کہہ سکتے ہیں کم رقم الجوال، کم یعنی کتنا، رقم ان کے معنی ہوتے ہیں نمبر، موبائل نمبر کتنا ہے، کم رقم الجوال، کم رقم جوالک، آپ کا موبائل نمبر کتنا ہے۔ جب تک ہم کو نمبر عربی زبان میں نہیں آتے ہوں گے، ہم اپنا موبائل نمبر کسی کو نہیں بتا سکتے۔ تو آئیے ہم سیکھتے ہیں نمبرز جو ہمارے بہت کام آنے والے ہیں، موبائل نمبر بتانے میں بھی اور بھی دوسرے مقامات پر۔ میں 1 سے 10 تک آپ کو یہ نمبر بتانے والا ہوں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں بورڈ پر۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اور یہ 10 0 تو یہ ناظرین 1 سے لے کر 10 تک کے نمبر ہم نے یہاں پر لکھ دیے ہیں، اور نیچے 0 یعنی 0 کو بھی لکھ دیا ہے۔ آپ ایک طرف سے پڑھتے جائیں، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 اور یہ 0۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 یعنی 0 کو کہا جاتا ہے۔ ناظرین، آپ سے کسی نے پوچھا کم رقم الجوال، اب جب آپ نے 1 سے لے کر 10 تک کی گنتی یاد کر لی ہے اور اسی طریقے سے 0 کو بھی آپ نے سمجھ لیا ہے کہ اسے صفر کہتے ہیں، تو اب آپ کو کسی کو بھی اپنا موبائل نمبر بتانے میں کوئی دقت نہیں ہوگی۔ تو آئیے اب ہم دیکھتے ہیں اگر ہمیں کسی کو اپنا موبائل نمبر بتانا ہے تو ہم کس طریقے سے بتائیں گے۔ کسی نے ہم سے پوچھا کم رقم الجوال، کم رقم جوالک، تو آپ کہہ سکتے ہیں مثال کے طور پر اگر ہمارا نمبر یہ ہے 98 057 23 166، تو عربی میں ہم بتائیں گے 9 8 0 5 7 2 3 1 6 6۔ اس طریقے سے آپ اپنا موبائل نمبر بتا سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ مزید چیزوں میں بھی یہ نمبرز آپ کو کام آنے والے ہیں، تو آپ اچھے طریقے سے اسے ذہن میں بٹھا لیں۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0۔ اور اس کے علاوہ 20 30 40 50 60 70 80 90 100 یہ ہم نے آپ کو بتا دیا تھا۔ عربی میں 20 کو کہیں گے 20، پھر اس سے اوپر 30 40 50 60 50 یعنی 50 60 60 70 80 90 90 یعنی 90، اور 100 یعنی 100 100 1000 یعنی 1000 1000
الفن ہزار، مئۃ الف مضاف مضاف الیہ کی ترکیب استعمال کریں گے ہم 1 لاکھ بتانے میں. مئۃ الف یعنی مئۃ الف 100,000 یعنی 1 لاکھ. مئۃ الف ملیون، ملیون ملین کو ملیون بولیں گے، ملیون. اور اس کے بعد آ جائے گا ملیار، ملیار. ملیار کہتے ہیں بلین کو، بلین کو عربی زبان میں ملیار کہتے ہیں. ناظرین جب 1 2 3 یعنی گنتی کی بات نکلی ہے تو ہمیں ضرورت ضرور پڑے گی فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ، ففتھ کی. تو آئیے عربی میں اس کو کیسے کہا جائے گا ہم یہ بھی دیکھتے ہیں. واحد یعنی 1 کو ہم کہیں گے اول، اول اولن ہو جائے گا، اور اگر ہم ال لگا لیں گے تو پھر الاولو ہو جائے گا. الاولو. اثنان یہ ہو جائے گا ثانی، الثانی، الثانی. اول ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، ثانی بھی استعمال کرتے ہیں. جیسے کہتے ہیں نا کہ آپ کا کوئی ثانی نہیں ہے، آپ کا کوئی ثانی نہیں ہے یعنی آپ جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے. دوسرا، ثانی یعنی سیکنڈ. اور اگر ہم بغیر ال کے یوز کریں گے تو عام حالات میں ہوگا ثانن، قاضی کی طرح، قاضن، ثانن. الثانی. ثلاثہ سے بنے گا الثالث یعنی تیسرا، تھرڈ. اربعہ سے بنے گا الرابع یعنی فورتھ، چوتھا. خمسہ سے بنے گا الخامس، الخامس. ستہ سے بنے گا السادس، السادس. سبعہ سے بنے گا السابع، السابع یعنی 7واں. ثمانیہ سے بنے گا الثامن، الثامن یعنی 8واں. تسعہ سے بنے گا التاسع، التاسع یعنی الفاعل کے وزن پر سارے بنتے چلے جائیں گے. عشرہ سے بنے گا العاشر یعنی 10واں. الاول، الثانی، الثالث، الرابع، الخامس، السادس، السابع، الثامن، التاسع، العاشر. تو اس طریقے سے ہم ایکسپلین کر سکتے ہیں عربی زبان میں فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ کو. جیسے ہمیں کہنا ہے کہ وہ اپنی کلاس میں پہلا ہے. هو اول فی الصف، هو اول فی الصف، هو اول فی المدرسہ. زید طالب مجتہد، هو اول فی الجامعہ، هو اول فی المدرسہ، هو اول فی المنطقہ، هو اول فی المدینہ. حامد ثان فی الدراسہ، محمود ثالث. تو اسی طریقے سے ہم یوز کر سکتے ہیں. فی ای صف انت، اگر ہمیں کسی سے پوچھنا ہو کہ آپ کس کلاس میں ہیں تو ہم پوچھیں گے فی ای صف انت. ای کے معنی ہوتے ہیں کس، اور صف یعنی کلاس، انت یعنی تم. فی ای صف یہ مضاف مضاف الیہ کی ترکیب ہے. فی ای صف انت، تم کس کلاس میں ہو؟ تو وہ کہہ سکتا ہے انا فی الصف الثامن، انا فی الصف الثامن میں 8th کلاس میں ہوں. انا فی الصف التاسع میں 9th کلاس میں ہوں. انا فی الصف الخامس میں 5th میں ہوں. اسی طریقے سے اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے کم عمر ابنک، کم عمر ابنک کہ آپ کے بچے کی عمر کتنی ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں ہوا فی السنۃ السادسۃ. سنتن کے معنی ہوتے ہیں سال. سنتن
سین نون اور گولتا. سنتن، سنتن یعنی سال. ہوا فی السنۃ السادسہ. اب سنتن چونکہ فیمنین ہے، مؤنث ہے، اس لیے یہاں پر ہم سادسن کو سادستن کر دیں گے. سادستن، ثانیتن، خامستن، عاشرتن، اس طریقے سے ہم ہر لفظ کو کر دیں گے. لیکن اول کو ہم اولا کریں گے. اولا، اولا، الاول، الاولا. البنت، الاولا، پہلی لڑکی. البنت الاولا فاطمہ. پھر اس کے بعد الثانیہ، الثالثہ، الرابعہ، الخامسہ، السادسہ، السابعہ، الثامنہ، التاسعہ، العاشرہ. اس طریقے سے ہم بولیں گے فیمنین کے لیے. تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے ہم عربی زبان میں بول سکتے ہیں پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھے کو. آئیے اب ہم مزید آگے بڑھتے ہیں. ناظرین اگر ہمیں کہنا ہو آدھا، ایک چوتھائی یا ایک تہائی یا اسی طریقے سے 1/5، 1/6، تو اس کو عربی زبان میں کیسے کہیں گے آئیے ہم دیکھتے ہیں. نصفن، نصف کہتے ہیں آدھے کو. اگر آپ کو کسی چیز میں سے آدھا چاہیے تو آپ کہہ سکتے ہیں ارید النصف، ارید النصف. اور نصف کے بعد آپ وہ چیز بھی لگا سکتے ہیں جس چیز میں سے آپ کو آدھا چاہیے. یہ مضاف مضاف الیہ والی ترکیب ہوگی. ارید نصف البیت، ارید نصف المال، ارید نصف المبلغ، یعنی مجھے آدھا مال چاہیے، مجھے آدھا اماؤنٹ چاہیے. اور نصف کو بھی اگر ہم آدھا کریں تو بنتا ہے ربع. ربع، ربع یعنی 1/4 یعنی 25%. اور ربع کو بھی اگر آدھا کریں تو بنے گا ثمن. ثمن یعنی 12.5%، ربع کا بھی آدھا. اسی طریقے سے ہم کہیں گے ثلث. ثلث یعنی 33%، 1/3. اور ثلثان اگر اس کے آگے ہم الف نون لگا دیں گے تو ہو جائے گا ثلثان. ثلثان یعنی 2/3. اور ثلث کا اگر ہم آدھا کریں گے تو ہو جائے گا سدس یعنی 6واں حصہ. اسی طریقے سے خمس یعنی 5واں حصہ 20%. اور عشر یعنی 10واں حصہ یعنی 10%.